أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 73 سے زیادہ دین کے شعبے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بھی میں نے اسی پہ بات کی، اس سے پہلے بھی بات کی، آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور شعبے کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام، جس میں دین ہوگا اس میں دوسرے کی خیر خواہی ہوگی، اور جس میں دوسرے کی خیر خواہی ہوگی اسی میں دین ہوگا۔ یہ ایک کسوٹی ہے، ایک ترازو ہے، شیشہ ہے، آئینہ ہے کہ جس کے اندر دیکھ کر میں اپنے دین کو پہچانوں۔ اگر میرے دل میں دوسرے کی خیر خواہی ہے تو میرے اندر دین ہے، اور اگر میرے اندر دوسرے کی خیر خواہی نہیں تو میرے اندر دین نہیں۔ الدین یہ بھی معرفہ ہے عربی گرامر میں، النصیحہ یہ بھی معرفہ ہے عربی گرامر میں، دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے اور ملے ہوئے ہیں، ایک اس کے بغیر نہیں اور دوسرا اس کے بغیر نہیں۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جہاں اللہ کی طرف سے راضی ہونے کے سرٹیفکیٹ ملے اور اسباب ہیں، وہاں ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا بیچنے کے لیے مارکیٹ کا سفر کیا، منڈی کا سفر کیا۔ آپ اپنے غلام کو تھوڑی دیر کے لیے گھوڑا حوالے کر کے بتایا اگر کوئی خریدار آئے تو اتنے میں بیچنا ہے، گھر تشریف لائے تو واپسی میں کوئی خریدار آیا، وہ گھوڑا خرید کے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیچ دیا، کتنے کا بیچا؟ اتنے کا بیچا۔ فرمایا میں نے تجھے کہا تھا کہ گھوڑے کے اندر عیب ہیں، وہ بھی خریدار کو بتایا۔ عرض کی اللہ کے رسول میں تو وہ بھول گیا۔ ارشاد فرمایا کہ جا کر ڈھونڈو وہ خریدار کہاں گیا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیسرے دن جا کر کہیں وہ خریدار ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کے اندر تو یہ عیب تھا، میرے غلام نے تجھے بتایا نہیں۔ عرض کی اللہ کے رسول میں اس سودے پہ راضی ہوں۔ ارشاد فرمایا نہیں، نبی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، اللہ اپنی مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ میرے غلام نے اگر بیچتے وقت یہ نہیں بتائی تو یہ تو بدخواہی ہو گئی، خیر خواہی چاہتے ہیں ہم لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے امت کو بتایا کہ نبی جب خیر خواہ ہے تو تم بھی ایک دوسرے کے خیر خواہ بنو۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی منڈی میں گھوڑے لے گیا
کسی کو گھوڑا پسند آیا، ایک خرید کے وہ لے گیا۔ شام کو اس کے گھر کچھ دوست آئے، سنا ہے آج گھوڑا خریدا ہے، کہا یہ ہے جس کو خریدا ہے۔ تو ایک گھوڑے کی پہچان رکھنے والا گھوڑے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یار یہ گھوڑا 5,000 کا تھا، تم 4,000 کا خرید کے آئے ہو۔ 1,000 سستے میں خریدا۔ کتابوں میں آتا ہے وہ صحابی 1,000 روپیہ جیب میں ڈال کر اس بندے کے پاس جا پہنچا کہ جس سے 4,000 میں خریدا تھا، کہا کہ بھائی یہ 1,000 اور لے لو۔ اس نے کہا بھائی کس چیز کا؟ کہا کہ تم سے میں نے گھوڑا کل 4,000 میں خریدا، مجھے کسی دوست نے بتایا کہ یہ 5,000 کا تھا، میں یہ 1,000 تمہیں اور زیادہ دینے آیا ہوں کہ کہیں میں تیرا نقصان تو نہیں کر کے چلا گیا۔ اس نے لے لیا۔ 2-3 دن کے بعد کوئی اور دوست گھوڑا دیکھنے آئے تو دوسرا دوست گھوڑا دیکھ کے کہنے لگا یار یہ تو 6,000 کا ہے، تم نے 5,000 بڑا سستے میں خریدا۔ تو پھر وہ خریدار 1,000 جیب میں ڈال کر اس صحابی کے پاس جا پہنچا کہ یار تیرا گھوڑا میں نے 4,000 میں خریدا، 1,000 میں کل دے کے گیا، آج پھر کو گھوڑے کو جاننے والے دوست آئے، انہوں نے کہا یہ تو 6,000 کا ہے، لہٰذا یہ قیمت لو، 1,000 فالتو مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم سے سستے میں خرید لیا۔ یہ ہے خیر خواہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو اللہ پاک نے جو اپنے راضی ہونے کے سرٹیفکیٹ دیے، وہاں جہاں اور اسباب تھے ان میں یہ بھی سبب ملتے کہ جب مکے سے ہجرت کر کے صحابہ مدینے پہنچے، توجہ سے بات سنیے گا، بیوی بچے تو یہاں چھوڑ آئے، اپنی جائیداد مکان تو یہاں چھوڑ گئے مکے میں سارے، مدینے میں تو بیچارے مہاجر ہو کے پہنچے۔ اب مدینے والوں نے کیا کیا جن کو انصار کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک میں دونوں کا ذکر ملتا ہے، مہاجرین کا اور انصار کا۔ کہ اس دنیا میں ان دو قوموں جیسی قومیں نہیں ہوئیں، ان دو انسانوں جیسے انسان نہیں ہوئے، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ قرآن کہتا ہے یہ دونوں جنتی ہیں، اور تیسری قوم قرآن نے کہا کہ جو ان دونوں میں سے کسی ایک کی تابع داری کر لے وہ بھی جنتی۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والے یہ لوگ جن کو انصار کہا جاتا ہے یا جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور کوئی چوتھی قوم قرآن میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ جنت میں جانے والے 3 طبقے ہیں، جنت 3 طبقوں کی ہے، انبیاء تو ہیں ہی ہیں، انصار، مہاجر، اور قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم، جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ مہاجر ہو کے مدینے پہنچے، گھر بار چھوٹ گیا، بیوی بچے چھوٹ گئے۔ اب انصار والوں نے، جو مدینے والے تھے، جو انصار تھے، انہوں نے کیسے خیر خواہیاں کی؟ قرآن کہتا شام کو ایک آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میری 2 بیویاں ہیں، یہ میرا بھائی مہاجر ہو کے وہاں سے آیا ہے، سب کچھ چھوڑ آیا ہے، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی عدت پوری ہونے کے بعد میرے اس بھائی سے میری اس بیوی کا نکاح کرا دو۔ یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے آیا، یا رسول اللہ میرے 2 مکان ہیں، یہ میرا بھائی مہاجر ہو کے آیا ہے مکے سے، مدینے میں اس کے پاس رہنے کو مکان نہیں، یا رسول اللہ میں اس کو ایک اپنا مکان دیتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں، قدم رنجاں فرمائیں، اور یہ چابی ہے آپ اس کے حوالے کرتے ہیں۔ کوئی آتا ہے یا رسول اللہ میری جائیداد ہے، میرے فلانے باغات ہیں، میں یہ میرا بھائی مکے سے آنے والا سب کچھ اپنا مکے میں چھوڑ کے آیا ہے، میں اپنی اس جائیداد میں سے، باغات میں سے ایک باغ اس کے حوالے کرتا ہوں۔
میں نے پہلے بھی شاید آپ کو سنایا ہوں کہ جب حضرت فاطمہ کی حضرت علی سے شادی ہوتی ہے، میں بھی بیٹی والا ہوں، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، ہمارا مزاج کیا ہے، ان کا مزاج کیا تھا کہ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی ہونے لگی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا، ارشاد فرمایا علی دلہن کو کہاں لے کے جاؤ گے، تیرا تو مکان ہی کوئی نہیں۔ ہم تو پہلے مکانوں کی شرطیں رکھتے ہیں نا، ہماری بیٹی کے نام ہونا چاہیے، اس کے پاس تو اپنا مکان ہی کوئی نہیں، دکان ہی کوئی نہیں، گاڑی کوئی نہیں، جائیداد ہی کوئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہونے کے باوجود حضرت علی سے نہیں کہا کہ اپنی بیوی کے لیے پہلے مکان خریدو، میں بیٹی جب دوں گا نکاح میں جب مکان ہوگا، میری بیٹی کے نام مکان کراؤ گے، نہیں۔ رخصتی ہو رہی ہے حضرت فاطمہ کی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علی سے کہاں لے کے جاؤ گے دلہن کو، تیرا تو گھر بار ہی کوئی نہیں۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، آمین کہہ دو۔ آج بھی مسجد ہے مدینے میں جس کو مسجد علی کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول میرے اتنے مکان ہیں، وہ فلانی جگہ مکان ہے، میں فاطمہ کو اور علی کو اپنا مکان حوالے کرتا ہوں، ان سے کہو کہ میرے مکان میں یہ چابی ہے، وہاں جا کے دلہا دلہن زندگی گزارے۔ اس صحابی کے مکان میں جا کے زندگی گزارتے ہیں۔ پھر جب اولاد ہوئی، حسنین کریمین پیدا ہوئے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ گھر تھوڑا دور ہے، مجھے بچوں سے ملنے آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا اب تم اپنا مکان واپس لے لو، میں ان کو اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دیتا ہوں۔ پھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکانوں میں سے مکان میں ان کو جگہ دی۔ مسلمان ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا۔ کتابوں میں آتا ہے، کیا دنیا تھی، کیا وہ لوگ تھے۔ ایک صحابی کی ادھر دکان ہے، دوسرے صحابی کی ادھر دکان ہے، سارا دن ایک صحابی کی دکان پہ گاہک آتے رہے، دوسرے کی دکان پہ کوئی نہیں گیا۔ شام کو بیٹری لینے کے لیے گاہک آتا ہے، اس زمانے میں جو بھی بیٹری کا دیوے کا سسٹم ہوگا، تو پہلے دکان والے نے جس نے دن کو کما چکا ہے وہ سوچنے لگا میں نے تو کما لیا ہے، بہت گاہک آئے ہیں، میرے اس بھائی کے پاس آج کوئی گاہک نہیں گیا، تو اس نے بھی تو اپنے بچوں کو روزی کھلانی پلانی ہے۔ گاہک جو بیٹری لینے آتا ہے، دیوے لینے آتا ہے، یہ صحابی اس سے کہتا ہے کہ جا کے بھائی اس دکان والے سے لے۔ وہ کہتا ہے تیری دکان سے لینے آؤں؟ کہا نہیں بھائی آج میری دکان پہ بہت گاہک آئے ہیں، یہ میرا بھائی میں دیکھ رہا ہوں صبح کا فارغ بیٹھا ہے، جاؤ اس سے جا کر خرید۔ وہ خریدنے والا اس کی دکان سے جا کر سامان خریدتا، اور وہ گاہک لینے والا حیران ہے کہ کیسا یہ دکاندار ہے، ورنہ ہر آدمی اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارتا ہے کہ میری دکان کا سودا بکے، لیکن یہ دوسرے کی فکر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جو دوسرے کی خیر خواہی نہیں سوچتا، جو دوسرے کا فائدہ نہیں سوچتا، دوسرے کی بہتری نہیں سوچتا، اس کا دین نہیں ہے۔ آج آپ اور میں جتنے ہیں، ناراض نہیں ہونا، اگر میں اپنے گریبان میں جھانکوں تو شاید میرا دین بھی نہیں ہے، آپ بھی اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو آپ کا دین بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر بندہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنے میں لگا ہوا ہے، لوٹنے میں لگا ہوا ہے۔ دوسرا اندھا ہوتا ہے تو ہو جائے، مرتا ہے تو مر جائے، مجھے دوسرے کی کیا فکر۔ بزرگوں نے ایک لطیفہ لکھا کہ دکان ایک ہندو نے روڈ کے اس طرف بنائی، درمیان میں نیشنل ہائی وے چلتا ہے، ادھر کے محلے والے بھی اس سے دکان سودا لینے آتے ہیں، ادھر کے محلے والے بھی اسی سے سودا خریدتے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس طرف بھی کسی دوسرے آدمی نے بھی دکان بنا لی۔ اب اس بیچارے کی دکان میں سودا بکنا کم ہو گیا کہ لوگ ادھر والے اب اسی دکان سے سودا لیتے۔ اب ایک دن کوئی پیر فقیر اس کی دکان پہ آ بیٹھا، کوئی سادھو، کوئی جادوگر، اب یہ اس سے کہتا ہے کہ مہاراج کو تویز ایسا دے دو کہ وہ دکان والا اندھا ہو جائے، اس کی دکان کا سودا ہی نہ چلے، میری دکان کا سودا بکنا بند ہو گیا۔ تو وہ سادھو بھی کو اچھا بندہ تھا، اس نے کہا بھائی میں تو سب کا فائدہ کرنے والا ہوں، نقصان کسی کا کرنے والا نہیں،
وہ تو چلا گیا، دوسرے دن کوئی اور سادھو آیا تو اس نے اس سے بھی تعویذ مانگا، تو اس نے کہا تعویذ کیا دیتا ہوں، ایک تجھے وظیفہ بتاتا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ ایک دن بھگوان خود تیری دکان پہ آ جائے گا، جو کچھ مانگنا ہے پھر بھگوان سے ہی مانگ لے۔ اس نے کہا یار یہ تو بہت اچھی بات ہے، بھگوان میری دکان پہ خود ہی چل کے آ جائے گا۔ تو پھر حیران ہو کے پوچھتا ہے کیا بھگوان کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا بھی؟ اس نے کہا جب دکان پہ آئے گا تو دیکھ لینا بھائی، ضرور زیارت ہو جائے گی بھگوان کی۔ اب وظیفہ شروع کر دیا، 40 دن کرنا ہے۔ 39 دن پورے ہوئے، 40واں دن آیا تو بہترین کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے دکان پہ آیا کہ آج بھگوان آئے گا۔ بھگوان آ گئے۔ اب بھگوان نے کہا بھائی مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بھگوان جو مانگوں گا دو گے؟ کہا دوں گا لیکن ایک شرط ہے، وہ جو سامنے والا ہے نا تیرے، اس کو تجھ سے ڈبل دوں گا۔ اس نے کہا محنت میں نے کی، یہ تو مصیبت گلے پڑ گئی، محنت میں کرتا رہا، وظیفہ میں کرتا رہا، آج بھگوان کہہ رہا ہے کہ اس کو تجھ سے بھی ڈبل دوں گا۔ تو سوچ کے کہنے لگا بھگوان ایسا کرو میری ایک آنکھ پھوڑ دو تاکہ اس کی دو پھوٹ جائیں۔ چلو میں ایک آنکھ سے تو سودا بھیجتا رہوں گا نا۔ ہماری حالت اسی بنیے والی ہے، ہم مسلمانوں کی، ہندوؤں والی ہے۔ ہائے یہ کیوں کھا رہا ہے، میں کیوں ایسے بیٹھا ہوں، یہ کیوں اچھا پہن رہا ہے، یہ اچھے مکان میں کیوں رہ رہا ہے، جبکہ ہم مسلمانوں کو حکم تھا کہ دوسرے کی خیر خواہی کرو۔ صحابہ کرام کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ میدان جہاد میں ایک زخمی ہوتا ہے، وہ پانی مانگتا ہے، پانی پلانے والا اس کو پانی پلانے جاتا ہے کہ اتنے میں دوسرا پانی مانگتا ہے۔ پہلے والا کہتا ہے کہ جاؤ پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ، میری خیر ہے۔ وہ دوسرے کے پاس پانی لے کے جاتا ہے تو تیسرا زخمی پانی مانگتا ہے، وہ دوسرا کہتا ہے کہ پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ، میری خیر ہے۔ وہ اس کو پلانے جاتا ہے تو چوتھا زخمی پانی مانگتا ہے، حتیٰ کہ 10 زخمیوں تک وہ پیالہ پانی کا پہنچتا ہے۔ 10 کے 10 شہید ہو جاتے ہیں، جان اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے۔ پانی پینا کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ کبھی مسلمان ایک دوسرے کا اتنا خیر خواہ تھا۔ آج ہم دشمن کے اتنے دشمن نہیں جتنے مسلمان کا دشمن ہے۔ میں اور آپ سارے اگر اپنے گریبان میں دیکھیں، بزرگان دین نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک عورت کا، کہ ایک عورت کا خاوند بڑا گھر کا، بچوں کا، بیوی کا خیال رکھنے والا ہے، لیکن تجارت کے لیے کبھی کبھی دوسرے ملکوں میں بھی جانا ہوتا تھا، دوسرے شہروں میں بھی اس کو جانا ہوتا تھا، 10 15 دن دوسرے شہر میں رہ جاتا۔ تو اب اس بیچارے نے سوچا کہ مہینہ میں دوسرے شہر میں رہتا ہوں تو کیوں نہ اس شہر میں بھی ایک شادی کر لوں تاکہ میں گناہ سے بچ جاؤں۔ تو اس نے شادی کر لی۔ اب وہ بیچارہ شادی ہوئی تھی، اب مہینے کی جگہ 2 مہینے دوسرے شہر میں رہ جاتا، دل لگ گیا۔ تو ایک دفعہ 2 مہینے جو گزار کے آیا پہلی بیوی کے پاس، تو حالات بدلے ہوئے دیکھے تو پہلی بیوی دل میں وہم آیا، شک پیدا ہوا کہ کہیں اس نے شادی تو نہیں کر لی کہ اب 15 دن کی بجائے مہینہ 2 مہینے وہاں گزار کے آتا۔ تو کسی بڑھیا کو پیسے دے کے اپنے خاوند کے پیچھے لگایا کہ جب اس شہر میں یہ تجارت کرنے جائے تو ذرا پیچھا کر، پتہ کر کہیں اس نے شادی تو نہیں کر لی۔ اب بڑھیا گئی، پیسے لیے ہوئے تھے، تو جانچ پڑتال کرتے کرتے اس کو پتہ چل گیا بھئی اس نے تو شادی کر رکھی۔ اب پہلی بیوی کو آ کر اس نے بتایا کہ اس نے تو شادی کر رکھی ہے، لیکن تھی وہ نیک، اس نے خاوند کو تانا نہیں دیا۔ سمجھ تو گئی، پتہ بھی چل گیا، معلومات بھی ساری ہو گئی، سچ حق کا پتہ بھی، لیکن خاوند کو تانا نہیں دیا۔ اتفاق ایسا کہ تھوڑے دنوں کے بعد خاوند مر گیا۔ اب یہ جو پہلی بیوی تھی جب جائیداد تقسیم ہونے لگی تو اس کے حصے میں جتنا مال آیا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اسی بڑھیا کو کہا کہ دیکھو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، مجھے پتہ تھا، شرن وہ اس کی بیوی ہے جو اس نے چوری چھپے شادی کی، اب میں مر جاؤں تو خدا کو میں نے حساب دینا ہے، چونکہ وہ بیوی ہے، اس کی نکاح والی ہے، یہ جائیداد کا آدھا حصہ ہے، جا کر چپ کر کے اس کو دے آؤ۔ خط لکھا کہ بہن مجھے پتہ ہے تو میرے خاوند کی بیوی ہے، میرا خاوند مر گیا ہے، میں ڈرتی ہوئی اللہ سے کہ کل قیامت کے دن میں کہیں مجرم نہ بن جاؤں، تو یہ اس کی جائیداد میں سے تجھے حصہ دے رہی ہوں، اور چپ کر کے جس طرح پہلے زندگی گزرتی رہی اسی طرح گزارتی رہے، اور یہ جائیداد کا حصہ لے۔ اب جب اس کے پاس جائیداد کا حصہ پہنچا
تو وہ رونے بیٹھ گئی اور اس نے جواب میں وہ جائیداد پھر ساری واپس کر کے پہلی بیوی سے کہا کہ تجھے تو نہیں پتا، وہ بیچارہ مرنے سے پہلے پچھلے مہینے مجھے طلاق دے کے چلا گیا تھا، اب میں طلاق یافتہ ہوں، میرے اوپر اس کی جائیداد کا کوئی حصہ نہیں، یہ ساری تیری ہے، میں جھوٹ بول کر اس کی جائیداد میں سے حصہ کیوں لوں؟ کبھی مسلمان ایسا تھا، کبھی عورتیں بھی ایسی تھیں، کبھی مرد بھی ایسے تھے کہ ایک دوسرے کی ایسی خیرخواہی کا جذبہ تھا۔ آج آپ اور میں جتنے ہیں وہ سارے کے سارے، ناراض نہیں ہونا، وہ میں ہوں یا آپ ہیں، ہم میں سے خیرخواہی کا جذبہ، آج بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ کیوں؟ جائیداد کے پیچھے وہ کہتا ہے یہ میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، یہ کہتا، حالانکہ ہر کوئی سمجھتا ہے قبر میں چلے جانا ہے، نہ ابا ساتھ لے کے گیا ہے، نہ دادا ساتھ لے کے گیا ہے، لے کے ساتھ کسی نے نہیں جانا، جب لے کے نہیں جانا تو میری تیری کا کیا مطلب؟ آج بھائی بھائی کا دشمن، حتیٰ کہ اولاد ماں باپ کی دشمن۔ آپ کتنے واقعات آج کل سن پڑ رہے ہوں گے کہ بیٹے نے باپ کو مار دیا، بیٹے نے ماں کو مار دیا، بہن کو مار دیا، بھائی کو مار دیا، کس لیے؟ جائیداد کی خاطر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ دونوں صیغے معرفت کے ہیں، سمجھیے گا، الدین النصیحہ، الدین الف لام کے ساتھ اور نون کے اوپر دو پیشیں لگائی گئی ہیں، اور اسی طرح النصیحہ، یہ دونوں معرفہ ہیں۔ دین نصیحت خیرخواہی کے بغیر نہیں، اور خیرخواہی جب تک کسی کے اندر نہ ہو اس کے اندر دین نہیں، یاد رکھیے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے آدمیوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، توجہ سے بات سنیے۔ کچھ آدمی شہد کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، اور کچھ آدمی گندی مکھی کی طرح ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھی پھولوں کو ڈھونڈتی، شہد کی مکھی خوشبو کو ڈھونڈتی، شہد کی مکھی فروٹ کو ڈھونڈتی، پھول پر بیٹھ کر، خوشبو پر بیٹھ کر، فروٹ پر بیٹھ کر دوسروں کے لیے خوشبو کو چوستی، اور چوس کر پھر دوسروں کے لیے شفا کا سامان اپنے جسم کے اندر سے نکالتی، جس کو شہد کہا جاتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ عجیب چیز ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی، وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، حالانکہ آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ وحی تو نبی کی طرف ہوتی، وحی نبی کی طرف ہوتا ہے۔ یہ شہد کی مکھی تو مکھی ہے، اب یہ نبی تو نہیں، اس کی طرف اللہ وحی بھیج رہا ہے۔ اس کے اندر کچھ تو خوبی ہے کہ اللہ اس کی طرف وحی بھیجتا۔ اولیاء کرام کی طرف اگر کوئی غیب سے آواز آ جائے اسے الہام کہا جاتا، اسے وحی نہیں کہا جاتا۔ انبیاء کرام کی طرف اگر غیب کی طرف سے کوئی آواز آ جائے تو اسے وحی کہا جاتا ہے۔ پھر انبیاء کے ساتھ جو وحی ہیں، قرآن میں اس نے کئی سلسلے بیان کیے ہیں کہ وحی کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی فرشتہ خود چل کے آتا ہے اپنی اصلی صورت میں، کبھی فرشتہ کسی اور کی صورت میں آ جاتا ہے، کبھی اللہ پاک طور پہ بلا کر نبی سے خود باتیں کر لیتا۔ ایک لطیفہ یاد آیا، کہتے ہیں کہ 3 دوست، ایک یہودی تھا، ایک عیسائی تھا، ایک مسلمان تھا، تینوں مل کر کسی سفر پہ نکلے تو تینوں نے 8-10 دن کا کھانا بھی ساتھ لے لیا۔
5-4 دن تو کھاتے رہے کھانا، آخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ کھانا ختم ہونے والا تھا، آخری کھانا رہ گیا۔ اب رات کو جب سونے لگے تو کہنے لگے بھائی صبح جو جلدی اٹھے گا نا یہ کھانا اسی کا، اور صبح اٹھ کر وہ اپنا خواب بیان کرے گا کہ رات کو اس کو خواب کیا آیا، جس کا اچھا خواب بھی ہوگا، اور جو جلدی اٹھے گا یہ کھانا وہ کھا لے۔ اب تینوں سو گئے، مسلمان کو تو نیند نہیں آئی، چونکہ مسلمان تو کھانے پینے کا شوقین ہوتا ہے کہ یہ سو جائیں تو میں کھا جاؤں گا رات کو ہی۔ اب یہ جناب دونوں سو گئے، یہودی بھی اور عیسائی بھی، مسلمان جاگتا رہا آنکھیں ویسے ہی بند کر کے۔ جب دیکھا دونوں خراٹے لینے میں لگے ہوئے ہیں، اٹھا دسترخوان کھولا، سارا کھانا کھا گیا، کھانا کھا کے اب خود بھی سو گئے۔ اب ایسا سویا چونکہ پیٹ بھرا ہوا تھا تو نیند خوب آئی۔ اب وہ صبح دونوں پہلے اٹھ گئے، یہ بعد میں اٹھ رہا، پیٹ بھرا ہوا تھا۔ اچھا بھائی اب خواب سناؤ، تو یہودی بولا کہ رات میں خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ وہ جبل طور پہ کھڑے اللہ سے باتیں کر رہے تھے تو میں باتیں سننے میں لگا ہوا تھا، ایسا مزہ آیا رات کو کہ حضرت موسیٰ کی زیارت بھی ہوئی۔ اس نے سمجھا میں نے بڑا اچھا خواب بیان کیا کہ یہ دونوں کہیں گے سبحان اللہ حضرت موسیٰ کی زیارت ہو گئی۔ عیسائی بولا یار رات میں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا وہ کہا یہ کہا وہ کہا۔ انہوں نے مسلمان سے کہا تو بھی اپنا خواب بیان کر۔ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ رات اسرائیل علیہ السلام میرے پاس آ گئے تھے، ڈنڈا ہاتھ میں تھا، اب ڈنڈا مار کے مجھے کہنے لگے یہ کھانا کھا۔ اب میں تو ان کے ڈنڈے کے ڈر سے کھانا کھا گیا۔ اب وہ دونوں کہنے لگے یار چلو اس ٹائم ہمیں بھی اٹھا لیتا، تھوڑا تھوڑا ہم بھی تیرے ساتھ مل کے کھا لیتے۔ اب وہ مسلمان بڑا سیاںا تھا، کہنے لگا میں نے تجھے بلایا تھا، تو جبل طور پہ گیا ہوا تھا، تجھے بھی بلایا تھا، تو حضرت عیسیٰ کی زیارت میں لگا ہوا تھا، میری آواز کوئی تم نے نہیں سنا۔ تو کبھی کبھی وحی کے طریقے ایسے بھی اللہ کے ہوتے ہیں کہ خود نبی کو بلا لیتا ہے، اللہ خود بات کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی نبی جا رہا ہوتا ہے، غیب سے آواز آ جاتی ہے، یہ بھی وحی کا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سارے وحی کے طریقے کرتا نبیوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا اگر کسی پیر فقیر کو آواز آ جائے تو اسے وحی نہیں کہا جاتا، اسے الہام کہا جاتا ہے کہ اسے الہام ہوا۔ لیکن صدقے جاؤں اللہ کی ذات کے کہ شہد کی مکھی کا جہاں قرآن ذکر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، وحی کی تیرے رب نے إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، کہ یہ اللہ کو اتنی پیاری لگی یہ مخلوق، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی ہوتی ہے کہ یہ پھولوں کو چوستی ہے، خوشبو کو چوستی ہے، پھلوں کو چوستی ہے، اور چوس کر انسانوں کے لیے ایک غذا پیدا کرتی ہے جس غذا کو شہد کہا جاتا ہے، جس میں پھر اللہ فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، میں نے شفا رکھی۔ قرآن میں ایک سورت ہے جس کو سورہ نمل کہا جاتا ہے، اور نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے، کیڑی کو جو زمین پہ رینگتی۔ علماء نے لکھا ہے ہم نے بڑا غور کیا کہ اللہ پاک کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک چیونٹی کے نام پر سورت اتار دی، اس میں کیا حکمتیں ہیں کہ چیونٹی کے نام پر ایک سورت ہے پوری؟ تو علماء نے لکھا ہے صرف اس لیے کہ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو سنایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، چونٹیاں زمین پہ رینگ رہی ہیں، ایک چونٹی کو گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آئی تو وہ چونٹی دیکھتی ہے کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، وہ دوسری چونٹیوں کو کہتی ہے ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے کہ سوراخوں میں گھس جاؤ، بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑوں کے پیروں کے تلے آ کر تمہیں رون دیا جائے۔ دوسروں کی خیر خواہی کی اس نے، اللہ کو اتنی وہ بات پسند آئی کہ اللہ پاک نے پوری قرآن کی اس سورت کو اس چونٹی کے نام پہ نازل کر دیا۔ پوری سورت اس کے نام پر اللہ پاک نے نازل کر دی۔ چونٹی خیر خواہی کرتی ہے تو قرآن میں اس کی نام پر سورت نازل ہو جاتی۔ ایک مکھی دوسروں کے لیے خیر خواہی کا سامان کرتی ہے تو اللہ اس کے نام پر وحی کو نازل کر دیتا۔
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اندر اس مکھی کی صفات کو پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے بات سنیے، کبھی کبھی انسان چھوٹا سا عمل کرتا ہے دوسرے کی خیر خواہی کے لیے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو مٹا کر اس پر جنت کو واجب کر دیتا۔ راستے میں پتھر کو اٹھا دینا، کانٹے کو ہٹا دینا، گندگی کو ہٹا دینا کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، گنہگار سے گنہگار بندہ جا رہا ہے، پتھر کو ہٹا دیتا ہے کہ کسی کے پاؤں کو ٹھوکر نہ لگے، وہ گرنے سے بچ جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنے میں یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اگر وہ پتھر کو اس نیت سے ہٹا دیتا ہے تو اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا۔ ایک کوٹھے پہ بیٹھنے والی روڈ پہ چلتے ہوئے پیاسے کتے کے لیے اگر برتن نہیں ملتا تو اپنے دوپٹے کو اتار کر کنویں سے پانی نکال کر اسے نچوڑ کر کتے کو پلاتی ہے، تو اللہ پاک غیب سے آواز دے کر کہتا ہے کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے کہ تو نے آج ہماری ایک مخلوق پہ رحم کیا ہے، اس کی خیر خواہی سوچی ہے، تو اللہ کوٹھے پہ بیٹھنے والی کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بندہ اگر بندے کی خیر خواہی کرے گا تو اللہ پاک اس کو کتنا اجر دے گا۔ میں آپ کا دشمن ہوں، آپ میرے دشمن ہیں، جبکہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک کے اندر سے دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ نکل گیا۔ ہم ہر بندہ دوسرے کا بدخواہ ہے، ہر بندہ دوسرے کی برا سوچتا، جبکہ وہ مسلمان ہی نہیں جو دوسرے کا برا سوچتا۔ اور دوسری مکھی وہ ہوتی ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے، وہ گند کو چوستی ہے، گند کو کھاتی ہے، جہاں بدبو پڑی ہوگی وہاں جا کے بیٹھے، وہ اچھائی کی طرف جا ہی نہیں سکتی۔ کہتے ہیں کہ کسی بھنگڑ کو لوگ چمن میں لے گئے، گلستان میں لے گئے جہاں پھول ہی پھول لگے ہوئے تھے، تو وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کسی نے کہا ناک پہ ہاتھ رکھ دیا، خوشبو، کہنے لگے مجھے تو بدبو آ رہی۔ جو بندہ ہر وقت بدبو میں رہتا ہے وہ خوشبو میں بھی چلا جائے تو اسے بدبو اچھی لگتی، وہ ہر وقت بدبو کو ہی سونگھتا ہے، اور جو خوشبو کو سونگھنے والا ہو اس کو ہر جگہ خوشبو ہی ملتی ہے۔ میرے دوستو، ایسے انسان بن جاؤ کہ جس طرح شہد کی مکھی ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ شہد کی مکھیاں بھی جب اڑتی ہیں نا تو ان کی بھی ایک بڑی ہوتی ہے، وہ حکم دیتی ہے ایسے اڑنا ہے تو اس کے حکم پہ چلتی ہیں، اس کے حکم کے بغیر کسی پھول کی خوشبو بھی مکھی نہیں سونگتی۔ ان کے اندر بھی قوانین ہوتے ہیں، اصول میں چلتی ہیں، لین میں چلتی ہیں۔ آپ نے کبھی چیونٹیوں پہ زمین پہ چلتے چیونٹیوں کو دیکھو تو ایک لین میں جا رہی ہے، ایک لین ہوتی ہے، لین کو نہیں توڑتی، کبھی بھی دیکھیں آپ۔ شاید اس لیے بھی اللہ نے پوری سورت کو اس چیونٹی کے نام پہ نازل کیا ہے کہ ایک اصول سے چلتی ہے، ایک قانون سے چلتی ہے۔ ان کی بھی ایک بڑی ہوتی اور وہ اسی بڑے کے کہنے پہ چلتی۔ ایمان کے جہاں اور کئی مطلب بزرگان دین نے لکھے ہیں وہاں ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، توجہ دیں گے تو میری بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ مومن اصل وہ ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کی مان کے چلتا، جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ لوگ میری مان کے چلیں، وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ جو دیوار ہے نا اس کے اندر اینٹیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہر اینٹ کا ایک مقام ہے، ایک اینٹ کو بھی نکال دو تو دیوار کمزور ہو جاتی۔ آپ کے اور میرے گھر میں رہنے والا، دنیا میں رہنے والا ہر انسان، ہر گھر میں رہنے والا فرد، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے،
وہ آپ کی بھی ضرورت ہے، وہ میری بھی ضرورت ہے، اس معاشرے کی وہ ضرورت ہے۔ اس کے بغیر گھر پورا نہیں ہوتا، اس کے بغیر معاشرہ پورا نہیں ہوتا، اس کے بغیر خاندان پورا نہیں ہوتا۔ بچے کی بھی ایک حیثیت ہے گھر میں، اور بڑے کی بھی ایک حیثیت ہے گھر میں۔ چھوٹا اگر بڑے کی مان کے چلے، بڑا اگر چھوٹے سے مشورہ کر کے چلتا ہو، تو گھروں میں فساد کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کی مان کے نہیں چلتا، آپ میری مان کے نہیں چلتے، اولاد باپ کی مان کے نہیں چلتی، اپنی ماں کی مان کے نہیں چلتا، اپنے بڑوں کی اگر یہی ہو جائے کہ امتی نبی کی نہ مانے، مخلوق اپنے خالق کی نہ مانے، شاگرد اپنے استاد کی نہ مانے، عوام اپنے حکمران کی نہ مانے، مرید اپنے پیر کی نہ مانے، گھر کے اندر اولاد اپنے ماں باپ کی نہ مانے، تو فساد کے سوا کیا ہوگا؟ ہمیں شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کی مان کے چلو، تم رسول کی امتی ہو، اپنے رسول کی مان کے چلو۔ ارے بھائی تمہارا کوئی بڑا بھی ہوگا، اس بڑے کی مان کے چلو۔ شاگرد اگر استاد کی نہیں مانے گا تو وہ شاگرد کبھی کامیاب نہیں ہوتا، مرید اگر اپنے پیر کی نہیں مانتا تو وہ مرید کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اولاد اگر اپنے ماں باپ کی نہیں مانتی تو وہ کبھی اولاد کامیاب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ دیجیے گا، آپ نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ باپ کی رضا میں، زور سے کہیو، باپ کی رضا میں، جس نے اپنے ابا کو راضی کر لیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ مطلب یہ ہے، جس نے اپنے باپ کو ناراض کر دیا اس نے اپنے خدا کو ناراض کر دیا۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ جس نے باپ کو ناراض کر دیا اس نے خدا کو ناراض کر دیا، جس نے اپنے باپ کو راضی کر لیا۔ شاگرد وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے استاد کی لین پہ چلتا ہے، مان کے چلتا ہے۔ ہم نے کئی ایسے ایسے شاگرد بھی دیکھے استادوں کے، کہ جو استادوں کی جوتیوں کو بھی اپنی پگڑی سے صاف کرتے ہوئے نظر آتے۔ ایسی اولاد بھی دیکھی ہے جو اپنی پگڑی اور ٹوپی سے اپنے ابا کی جوتی صاف کر رہی ہے۔ پھر ایسی اولاد کو اللہ پاک مقام ولایت بھی نصیب کرتا ہے، اور ایسی اولاد پھر جو چاہتی ہے اللہ پاک ان کو دیتا ہے۔ آج ہم دھکے کیوں کھا رہے ہیں در در کے؟ میں اگر 6 مہینے 2 مہینے بعد اپنے ابا کو اپنی اماں کو ڈراپ بھیج دیتا ہوں، 2 پیسے بھیج دیتا ہوں، تو 6 مہینے کے بعد اپنی ماں کو سناتا ہوں، اماں میری مانتی کیوں نہیں ہو؟ بیٹا میں بڑی ہوں۔ کہا پیسے تو میں دیتا ہوں، گھر تو میرے خرچے سے چلتا ہے، میں نہ دوں تو تجھے روٹی کون دے گا؟ یہ اپنی جہنم کا سامان کر لیتا، یہ اپنی قبر کو خراب کر دیتا، یہ اپنی دنیا کو خراب کر دیتا۔ پھر جو مر جاتے ہیں وہ، توجہ دیجیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بانجھ عورت کون ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جس کی اولاد نہ ہوتی ہے وہ بانجھ ہے؟ آپ بھی یہی کہیں گے جس کی اولاد نہ ہوتی ہے وہ بانجھ ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، نہیں، بانجھ عورت وہ ہے، بے اولاد باپ وہ ہے جس کی قیامت کے دن شفاعت کرنے والا کوئی نہیں۔ ارے جس عورت کا معصوم بچہ مر جائے تو حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے وہ قیامت کے دن اس ماں کی، اس باپ کی سفارش کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اولاد، رشتہ دار، پیر فقیر، بڑا عالم بزرگ کہ سب کو دکھ دے کہ یہ میاں بیوی دنیا میں اتنے آئے ہوں گے کہ قیامت والے دن ان کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اصل میں بانجھ یہ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا غریب کون ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول جس کے گھر میں رات کو روٹی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ فرمایا اصل غریب وہ ہے کہ قیامت کے دن سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ حق لوگوں کے اتنے دینے ہوں گے، کسی پہ لعنت کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی بدخوئی کی ہوگی، کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کیا ہوگا۔ قیامت والے دن حق مانگنے والے کھڑے ہوں گے، ہمارا حق دو، اس کی سب نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اب یہ خالی کھڑا ہے۔ اور مانگنے والے آئیں گے، پلے کچھ نہیں، تو اللہ کہیں گے ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو، ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ اصل غریب تو وہ یہ ہے کہ جس کے پاس قیامت والے دن سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی پہ لعنت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے سامنے سے کوئی بندہ پیر نہیں ہلا سکے گا جب تک اللہ کو یہ جواب نہیں دے گا کہ فلاں پہ لعنت کیوں کی تھی، فلاں کو گالی کیوں دی تھی، فلاں کی بدخواہی کیوں کی تھی۔ صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے فرمایا بتاؤ پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول پہلوان وہ ہے جو میدان میں کسی کو گرا دے۔ حضور نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے میری نظروں میں جو اپنے غصے کو پی جائے۔ کسی پر غصہ آیا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ امام زین العابدین کے گھر میں قیمتی کہیں سے تحفہ برتن آئے، خادمہ برتن میں کھانا لے کے امام صاحب کے سامنے آنے لگی، نہ جانے کیا ہوا، ٹھوکر کھائی، برتن گرے، ٹوٹے، سالن بھی بکھرا، ہر چیز بکھر گئی۔ امام صاحب کو وقتی طور پر تو غصہ آیا، لیکن وہ خادمہ بھی گھر کی۔ امام زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے تھے، کتابوں میں ان کو سجاد کہا جاتا ہے کہ زمین پر سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے تھے۔ اب غصہ تو بہت آیا لیکن وہ بھی سمجھدار تھی، کھڑی کھڑی کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اصل مسلمان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے اور معاف کر دے۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا اور تجھے آزاد بھی کر دیا۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، سنا دیتا ہوں، فرمایا تم دوسروں کی خیر خواہی کرو گے، اللہ تمہارے ساتھ قیامت والے دن خیر خواہی کرے۔ جب تم خالی ہاتھ ہوں گے، پلے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کہے گا ادھر آ، میرے فلانے بندے سے تو نے خیر خواہی کی تھی، آج میں تیری خیر خواہی کرتا ہوں، جا جنت کی سیڑھیاں چڑھ جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے وہ مسلمان نہیں، پھر فرمایا اللہ کی قسم ہے وہ مسلمان نہیں، پھر فرمایا اللہ کی قسم ہے وہ مسلمان نہیں، پھر فرمایا اللہ کی قسم ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی قسم ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی قسم ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ حیران ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار قسمیں کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ عرض کی جس سے مسلمان تنگ ہو جائے وہ مسلمان کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جس سے پڑوسی تنگ ہو، جس سے دوسرا مسلمان امن میں نہ ہو، جس سے دوسرا مسلمان سکون میں نہ ہو، وہ جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے تہجد پڑھ لے، جتنے حج کر لے، اللہ کی قسم ہے وہ جنتی نہیں، اللہ کی قسم ہے وہ جنتی نہیں، اللہ کی قسم ہے وہ جنتی نہیں جو دوسرے مسلمان کو تنگ کرتا، جس سے دوسرے مسلمان کو امن نہیں ملتا۔ ایمان کے معنوں میں سے ایک یہ معنی بھی ہے کہ ایمان امن دیتا ہے اور ایمان والا دوسرے کو امن دیتا ہے۔ میرے دوستو، انسان تو انسان رہے، جانوروں کے لیے بھی ہمیں حکم ہے کہ ان کا خیال کرنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ اس کے گھر میں ہرنی باندھی ہوئی ہے۔ آدمی کسی کے گھر میں جائے تو ایسی چیز جو انہونی ہو تو حیران ہوتا ہے دیکھ کے، یار ہرن کہاں سے لائے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا کہ بھائی یہ کہاں سے لائے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول کل جنگل میں گیا تھا، پکڑ کے لایا ہوں۔ اتنے میں حضور ہرنی کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ رونے لگ گئی، رو کر اپنی زبان میں نبی کو حال بتاتی ہے، یا رسول اللہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کل کا یہ مجھے پکڑ کے لایا ہے، نہ جانے جنگل میں وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، معصوم ہیں دونوں، دودھ پینے والی ان کی عمر، اور یہ مجھے لے کے آیا ہے، پتہ نہیں وہ مر گئے ہوں گے زندہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول ٹھیک ہے میرا شکار جائز ہے، میرا گوشت بھی حلال اللہ نے بنایا، لیکن آپ اس سے کہیں مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میں جنگل میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں واپس آ جاؤں، اس لیے کہ میرا شکار جائز ہے، اس نے جائز کام کیا ہے، ناجائز نہیں کیا، میرا گوشت حلال ہے، یہ پکائے گا کھائے گا حلال ہے، لیکن میرے بچے معصوم بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ بھائی اسے چھوڑ دو، اور وہ آگے سے عرض کرتا اللہ کے رسول میں تو شکار کر کے پکڑ کے لائی ہوئی جائز ہے۔ آپ نے فرمایا میں درخواست کر رہا ہوں تیرے سے، یہ الفاظ سنیے، یہ ماں ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ دودھ پلا کے اپنے بچوں کو واپس آ جائے گی، اسے چھوڑ دو۔ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کو دیکھ کر چھوڑ دیتا۔ اب یہ ہرنی ہے، ایسا پاس رکھتی ہے اللہ کے رسول کا، جاتی ہے بچوں کو دودھ پلا کر دوڑتی بھی آ جاتی، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں دوڑی چلی آ رہی، فرمایا دوڑ کے آ گئی؟ فرمایا اللہ کے رسول میں آپ کو شرمسار نہیں ہونے دیتی، میں آ گئی ہوں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ حج پہ گئے ہوئے تھے، مکے میں تھے، جیسے ہر حاجی تھیلا ڈالتا ہے جس کے اندر پیسے پاسپورٹ وغیرہ، اس نے بھی ڈالے ہوئے تھے، ایک چور آیا حاجی کا تھیلا چھین کے بھاگتا، اب وہ بیچارہ حاجی بوڑھا آدمی پیچھے تو بھاگ نہیں سکتا، لیکن بہرحال وہ بھاگنے والا لے کے بھاگ کے آگے جاتا ہے تو تھوڑی دور گیا وہ اندھا ہو گیا، اندھا ہو گیا، اسے نظر کچھ نہیں آیا، اور یہ بزرگ اپنے گھر چلے گئے، اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ اب وہ اندھا جب ہوا، اسے نظر کچھ نہیں آ رہا، تو وہ سمجھ گیا کہ جس کا میں نے بیگ لوٹا ہے یہ کوئی اللہ والا ہے، شاید اس کی ٹھنڈی آہ نکلی جو میں اندھا ہو گیا۔ اب وہ روتا ہوا، نظر تو کچھ نہیں آ رہا، کھڑا ہے، لوگوں نے منظر دیکھا، واقعہ پوچھا، اس نے کہا یہ ہوا۔ اب وہ رو کے لوگوں سے کہتا مجھے واپس اس جگہ پہ لے جاؤ جہاں سے میں نے یہ لوٹا ہے، نہ جانے وہ آدمی مجھے مل جائے، میں اس سے معافی مانگ لوں اور اس کا بیگ واپس کر دوں۔ اب وہ لوگ بھی ساتھ ہو لیے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آتے ہیں تو بندہ تو کہاں، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اتنے میں وہاں دیکھا کہ ایک نائی کی دکان ہے، بال کاٹنے والے، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس طرح کا آدمی نماز کو حرم آتا ہے جاتا؟ اس نے کہا بھائی وہ نماز کے ٹائم میں بھی دیکھتا ہوں، تھوڑی دیر رک جاؤ شاید ابھی نماز کو وہ آئے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی، نماز کا ٹائم ہوا تو وہ حاجی صاحب لاٹھی کو ٹیکتا ہوا نماز کے لیے حرم کی طرف آ رہا ہے، تو وہ لوٹنے والا اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگتا ہے کہ حاجی صاحب مجھے معاف کر دو۔ حاجی صاحب کہنے لگے میں نے تو معاف تجھے اسی وقت کر دیا تھا جب تو لوٹ کے بھاگ گیا۔ کیوں؟ کہا کہ میں نے سنا تھا ایک حدیث کہ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جب حساب ہوگا تو حضور ترازو پہ خود کھڑے ہوں گے، میزان پہ، جب تک ساری امت کا حساب نہیں ہوگا حضور جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو میں نے آج سوچا کہ تو میرا بیگ لے کے بھاگا، اب قیامت والے دن جب یہ کیس تیرا میرا وہاں چلا گیا تو اب حضور کو جنت جانے میں کتنی دیر ہو جائے گی کہ حضور صرف میرے اور تیرے کیس کے لیے وہاں میزان پہ کھڑے رہیں۔ تو میں نے سوچا کہ قیامت والے دن حضور کو اتنی تکلیف بھی نہ ہو کہ تیرے میرے حساب کے لیے میزان پہ حضور اتنی دیر کے لیے کھڑے رہیں اور جنت میں جانے سے دیر ہو جائے۔ میں نے تو اسی وقت یہ سوچ کے معاف کر دیا۔ اب وہ بھی رونے لگ گیا تو اللہ پاک نے آنکھوں میں نور واپس کیا۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہرنی پلے باندھتی ہے، تو آج جانوروں میں سے اللہ پاک نے اس کو خوبصورت جانور بنایا، پیارا جانور بنایا ہے۔ گھر میں ہو، جنگل میں ہو، جب وہ دوڑتی ہے اپنی ایڑیوں کو اٹھا کر
تو اللہ پاک نے اس کی دوڑ کے اندر بھی برکت رکھی ہے، اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے نبی کی بات پر عمل کرتی ہوئی نبی کو دکھ نہیں دیتی۔ آپ اور میں تو انسان ہیں، امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر میں اور آپ یہ سوچیں کہ قیامت والے دن میری وجہ سے حضور کو دکھ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ تمہارا خیر خواہ، نبی سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں، بے لوث۔ اور ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، دنیا میں جتنی دوستیاں ہیں مطلب کی ہیں، ایک ماں کی دوستی ہے جس میں مطلب کوئی نہیں ہو۔ ہر دوست مطلب کا ہے، پیری مریدی میں بھی مطلب ہے، استادی شاگردی میں بھی مطلب ہے، بڑے چھوٹے میں بھی مطلب ہے، آج دنیا میں ہر جگہ مطلب۔ یا خدا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، کوئی مطلب نہیں، ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو اس کی خدائی میں کوئی زیادتی نہیں، ساری دنیا اس کو نہ ماننے والی بن جائے تو اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں۔ یا نبی ہمارا خیر خواہ ہوتا ہے، نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خیر خواہ نہیں، ہر دکھ کو نبی اپنے جسم پر امت کے لیے برداشت کرتا۔ نہیں سنا کہ طائف میں جب حضور کو پتھر مارے گئے تو فرشتوں نے آ کر کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم پہاڑوں کو اٹھا کر اس قوم کو پیس کے رکھ دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ یہ مجھے نہیں جانتے میں کون، معاف کرتے، یہ مجھے نہیں جانتے میں کون، ہو سکتا ہے کل ان کی نسلوں میں سے کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا ہو۔ پھر اس دنیا میں سب سے بڑی خیر خواہ آدمی کی ماں ہوتی ہے، بے لوث، کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی مطلب نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین اسی بندے کا ہے جس بندے کے اندر دوسرے کی خیر خواہی ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر دوسرے کی خیر خواہی نہیں تو وہ اپنے دین میں کمی سوچے کہ میرے اندر دین نہیں ہے۔ یہ 73 جو دین کے حصے ہیں، شعبے ہیں، ان میں سے ایک یہ شعبہ ہے۔ میں نے پہلے ایک شرم و حیا شعبہ ہے، شرم و حیا پہ بات کی تھی، حضور نے فرمایا طہارت اور پاکیزگی بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ پچھلے جمعہ اسی پہ بات کی، آج اس بات کو پلے باندھیے کہ یہ دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے کہ میں نے دوسرے کی خیر خواہی سوچنی، اپنا میں نقصان کر لوں۔ اگر میں دوسرے کا فائدہ سوچتا ہوں تو اللہ پاک میرا نقصان بھی کبھی نہیں ہونے دے، لکھ لیں، کبھی نقصان اللہ نہیں ہونے دے، بلکہ اللہ پاک ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، اللہ پاک 10 گنا زیادہ دے گا اگر میں دوسرے کا بھلا سوچتا، میں اگر دوسرے کا فائدہ سوچتا۔ آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ اکیلے ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سارے تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا، ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ خیر خواہی کی بات کہ میں اپنی دعا کے اندر، نماز کے اندر بھی دوسروں کی فکر کرتا ہوں۔ نبیوں کی دعائیں جب قرآن میں آدمی پڑھتا ہے نا، حالانکہ نبی ایک ہوتا ہے مانگنے والا، لیکن وہ کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہم کو، فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی اچھی، وفی الآخرت حسنہ، آخرت بھی اچھی، وقنا عذاب النار، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ حالانکہ دعا کرنے والا وہ نبی اکیلا ہوتا ہے، لیکن اپنی دعا میں ہم سب کو یاد کرتا ہے، یہ خیر خواہی اور بھلائی ہوتی۔ اس لیے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ دعا مانگتے وقت اگر آدمی پہلے دوسرے کے لیے دعا کرے پھر اپنے لیے دعا کرے تو اللہ اس دعا کو جلدی قبول کرتا ہے کہ یہ دوسرے کی خیر خواہی سوچ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔